کدھر ہے یہ لوگ؟ جی، جن کے نام لیے جلدی کھڑے ہو جاؤ، اور جن کے امامی نہیں ہے وہ فوراً امامہ اپنا درست کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الایمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ بخاری شریف کے دو قسم کے نسخے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتح الباری رحمہ اللہ نے جس بخاری شریف کے نسخے کو زیر نظر رکھ کے شرح فرمائی ہے، اس نسخے کے اندر پہلے بسم اللہ ہے اور دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان ہے۔ اور گزشتہ ادوار میں جو زیادہ مشہور اور معروف نسخہ تھا وہ وہی والا تھا جس میں پہلے بسم اللہ ہے اور بعد میں کتاب الایمان ہے، جبکہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو بخاری شریف کا نسخہ ہے اس میں تقدیم و تاخیر کا تھوڑا سا فرق ہے، اور اس میں پہلے کتاب الایمان ہے اور بعد میں بسم اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس تفصیل میں آپ کو وہی سے کام لینا پڑے گا۔ ایک ہے ابتدائے حقیقی اور ایک ہے ابتدائے مجازی، یعنی سب سے اول میں ابتدا۔ بعض مصنفین نے اس کو اختیار فرمایا، جیسا کہ آپ گزشتہ کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے ہر چیز سے مقدم حدیث کی مراد لے لی ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اجزم اقطع ادبر، جبکہ وہ علماء اور محدثین جو بسم اللہ سے پہلے کوئی بات ذکر فرما دیتے ہیں تو وہ بطور مقدمہ کے ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اصل مقصد ہوتا ہے اس سے پہلے بسم اللہ کا ذکر فرما دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہر دونوں صحیح ہیں اور تقدیم و تاخیر سے کوئی اس میں نقصان یا فرق واقع نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب و بدء الوحی قائم کیا، اور دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ پہلے کتاب ہوتا ہے پھر بعد میں باب ہوتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی صاحب عمدۃ القاری وہ فرماتے ہیں کہ کتاب مشتمل ہوتا ہے ابواب پہ، اور ابواب مشتمل ہوتا ہے فصول پہ، اور یہ سارا آپس میں ملا کے یہ بن جاتا ہے کتاب۔ حدیث شریف کی مشہور و معروف کتابوں میں صرف اور صرف مشکات المصابیح کے اندر فصول کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کسی اور حدیث کی کتاب میں آپ کو فصل نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لہٰذا محدثین اور صحاح ستہ کے اصحاب یہ لوگ اکتفا فرماتے ہیں باب پہ، کتاب پہ، اور کتاب کو مشتمل فرما دیتے ہیں ابواب پہ، اور یہیں تک یہ معاملہ چلتا ہے۔ البتہ جو طریقہ اور اصول ہے وہ یہی ہے کہ کتاب مشتمل ہوگا ابواب پہ اور ابواب مشتمل ہوگا فصول پہ۔ لازم نہیں ہے کہ فصول ہر کتاب میں ہو،
مثال آپ کے سامنے ہے کہ مشکات میں آپ کو فصل ملے گی، اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں حدیث شریف کی معروف کتابوں میں فصل نہیں۔ تو پہلے باب ذکر کیا اور بعد میں کتاب ذکر کیا۔ جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو باب ذکر کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی، یہ ہے بطور تمہید کے، اس کے تمہید کے، اور جو کتاب الایمان ہے یہ ہے بطور اصل بیان کے اور دعویٰ کے۔ لہٰذا تمہید انہوں نے پہلے ذکر فرما دی اور اس کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں تھی، بس باب کافی تھا، مختصر تھا، چند احادیث بیان فرما کے معاملہ مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے وہ یعنی اصل مدعا اور اصل دعویٰ اور اصل کتاب، جس سے کتاب امام بخاری رحمہ اللہ شروع کر رہے ہیں، وہ اب بیان کر رہے ہیں۔ اور چونکہ یہاں پہ اب اصول والی بحث آ گئی ہے اور یہاں پہ وہ کلام آ رہا ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ بحث کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ کتاب قائم کیا، کتاب الایمان۔ یہ پورا ایک کتاب ہے اور ایک ریکارڈ ہے ایمان کے حوالے سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایمان ما ھذا، ایمان کیا چیز ہے؟ ما معناه من أي شيء يشتق وما هو تصریفه۔ آمن یؤمن ایمان، باب افعال سے۔ البتہ یہ مشتق یمن سے ہے یا امن سے ہے، علماء نے ہر دونوں رائے اختیار کی ہے۔ یمن کہتے ہیں سعادت کو، کیا کہتے ہیں؟ سعادت کو۔ اس کے مقابلے میں آئے گا نحوسا یا شقا، ہاں، سوء الادب، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے مقابلے میں آتا ہے یمن، یعنی یہ یمین سے ہے، اور یمین کہتے ہیں سیدھے کو، سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو۔ تو اگر یہ یمن سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا صاحب ایمان وہ بدبختی اور نحوست سے بچ جاتا ہے اور اللہ کے نور میں آ جاتا ہے۔ اگر ایمان امن سے ہے تو امن کے مقابلے میں پھر آ جاتا ہے حرب، بے امنی، جنگ، مشکلات، فسادات۔ اور ایمان کو امن سے لیا جائے تو پھر معنی ہوگا کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ شیطان اور ابلیس اور تمام قسم کی خلائق شرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے امن میں آ جاتا ہے۔ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی کے اندر داخل ہو جاؤ، وہی معنی ہوگا ایمان کا۔ محققین علماء کرام خصوصاً حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ ایمان ہر دونوں سے مشتق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ایک طرف مقید کرنے کی، بلکہ یہ یمن سے بھی ہے، اس لیے کہ اس میں سعادت دارین یقیناً ہے۔ فقہ کے غرض و غایہ آپ پڑھ چکے ہیں، حدیث کا بھی غرض و غایہ آپ پڑھ چکے ہیں، سعادت فی الدارین۔ اور ایمان ہی اصل سعادت کی پونجی ہے اور ایک انسان کو مسلمان بناتی ہے، انسان کو قیمتی بناتی ہے، انسان کو اللہ کے ہاں محبوب بناتی ہے، تو یہ یمن سے بھی ہے۔ اور صاحب ایمان کی جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم کعبے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کی جان محفوظ اور زیادہ عزت والی ہے۔
تو ایمان یمن سے بھی مشتق ہو گیا اور ایمان امن سے بھی مشتق ہو گیا. اور آپ حضرات یہ موقف اپنائیے گا کہ ایمان ہر دونوں سے ہے، کیونکہ ہر دونوں طرف سے اس کا معنی بھی درست آ رہا ہے، صیغہ بھی درست آ رہا ہے، اور دونوں چیزیں مصداق بھی اس پہ ثابت آ رہا ہے کہ یہ یمن سے ہے، آدمی کو نحوست سے نکال کے سعادت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ امن سے ہے کہ بے امنی سے، فسادات سے، گمراہی سے محفوظ اور مامون کر کے مسلمان کو اللہ کی پناہ اور امن میں لے آتا ہے. ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک تمہید کے طور پہ آپ حضرات سارے کے سارے میری طرف متوجہ ہو جائیں اور غور سے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت حیات جب ہو گئی، مسلمانوں پہ ایک بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے استقامت کے پہاڑ، جب ان کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی، فوت ہو گئے، ان کے ہوش اڑ گئے اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب ہم کریں کیا. اتنی شدید غم کی حالت میں اور اتنے بڑے نقصان کے احوال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم کام کے ذمے پہ لگایا اور انہوں نے وہ کام بخوبی پورا کیا. وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تدفین بعد میں ہوئی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ پہلے بنے، کیونکہ اس میں ایمان اور اسلام اور ریاست مدینہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بقا کی ضمانت تھی. بغیر امیر کے جماعت نہیں ہوتی، بغیر امیر کے ملک نہیں ہوتا، بغیر امیر کے قوم نہیں ہوتی. یہ آج کل نکلے ہیں ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی، ان کے یہاں بھی سنا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ امیر نہیں ہونا چاہیے اور ایک شورا ہونی چاہیے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ببانگ دہل فرماتے تھے کہ یہ غلط ہے. حضرت ابو بکر کو امیر بنایا گیا، عمر کو امیر بنایا گیا، عثمان و علی کو امیر بنایا گیا. ان کو یہ عقل نہیں آئی کہ شورا ہونی چاہیے. شورا تھی لیکن شورا کا بھی ایک امیر ہوتا ہے. اور پھر آگے حضرت والد صاحب ایک عجیب مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ بغیر امیر کے قوم جیسے بغیر لڑکے کے دلہن. ہاں سوک پہ غور یا عرص اور سر کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سوک پہ خے جاؤ، سوک پہ گزے گا. توبہ استغفر اللہ. حضرت والد صاحب نے باقاعدہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ہمارے بزرگ مفتی نعیم صاحب جامعہ بندوریہ والے تشریف لائے تھے اور وہ مفتی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں، فتوے پہ دستخط کر دیں کہ تبلیغی جماعت کے امیر کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب نے کہا حاشا وکلا، آپ کی ہماری دوستی اپنی جگہ، لیکن اس موقف میں آپ 100% غلط ہیں اور امیر کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر حضرت والد صاحب یہاں سے استدلال فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہ بعد میں ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنو ساعدہ کے سقیفہ میں، بنو ساعدہ کے باغ میں پہلے چنا گیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ذرا سا وقت بھی اور تھوڑی دیر بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں مسلمانوں کی قیادت غائب ہو جائے یا مسلمانوں کے امیر نہیں ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ خلا پیدا ہو جاتا ہے، ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. کیا؟ ویکیوم بن جاتا ہے. ایک طاقت چلی گئی، دوسری طاقت نہیں آئی تو درمیان میں کوئی تیسرا نکل آئے گا، بولے گا یہ سب کچھ میرا ہے، جاؤ اپنا کام کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیوں خلیفہ بنائے گئے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر ہی پہ مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا اتفاق کیا گیا؟ حالانکہ حدیث شریف میں موجود ہے
یا القوم اقرأہم بکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے گا جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہوگا، بہت اعلیٰ قسم کی تلاوت کرتا ہوگا، تجوید و قرات کا امام ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ لیکن جب مرض الوفات کا وقت ہے اور واقعتاً ایک خلیفہ اور ایک نائب کی ضرورت پڑی، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ بہت زیادہ امت پہ رحم کرنے والے اور نرم دل ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر، اللہ تعالیٰ نہیں انکار فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، مگر کون؟ ابو بکر۔ تو دو چیزیں بظاہر متضاد شکلی پیدا ہو گئی ہیں، یا القوم اقرأہم اور مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت ابو بکر سب سے بڑے قاری نہیں ہیں، اقرأ هذه الامہ ابی بن کعب، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ بڑے بڑے قراء ہیں، سعید بن المسیب، زید بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرد میدان اور مجاہد ہیں جنہوں نے اعلان فرمایا مسلمانوں کے درمیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک وہ قول کے مقابلے میں وہ اس بات کی دلیل ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یؤم القوم اعلمہم بکتاب اللہ، قوم کے امام کا حقدار سب سے زیادہ وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب کو زیادہ جانتا ہو، علم میں زیادہ ہو۔ اور دلیل میں پھر یہ پیش کیا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن خلافت اور امامت کے لیے ابو بکر صدیق کو چنا گیا ہے، اور امت محمدیہ کا اجماع ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے عالم وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سفر و حضر کے، آپ کے حیاً اور میتاً، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد عمرہ اور حج کے ساتھی ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بھی ساتھی ہیں۔ اور وہ جو تکلیف ہوئی تھی، غار میں سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم فرماتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں رہے تو وہ جو زہر تھا وہ آپ کو تکلیف پہنچانے لگا، اور بہت ہی مختصر عرصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد خلافت کا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور وہ اسلام کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ اس دور میں ترقیات ہوئیں، فتوحات ہوئیں، مسلمانوں کا نظام عدل باقاعدہ قائم کیا گیا، باقاعدہ صحت کا انتظام کیا گیا، امن کا انتظام کیا گیا، عشر و زکوٰۃ کا انتظام کیا گیا، ہر طرح سے معاشرے کے اندر فائدہ اور معاشرے کے اندر بہتری، امن و امان، ایمان اور توحید کے چرچے قائم کرنے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور وہ اسلام کے اندر سونے کے حروف سے لکھا جانے والا دور ہے، اور مجال نہیں تھی کسی کی کہ وہ اصول اور قانون اور اسلام کے احکام سے آگے پیچھے ہو جائے، خیر نہیں ہوتی تھی اس کی۔ مشہور ہے کہ ایک چرواہے کی بکری پہ بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس کی بکری کھا گیا۔ چرواہے نے افسوس کیا کہ ہے افسوس، ایسا لگتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، اس لیے ناانصافی شروع ہو گئی۔ اور وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی چھوٹا سا جانور بھی بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو کے مر گیا
تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم خلیفہ تھے، تمہاری رعیہ کے اندر اس جانور کو کیسے تکلیف ہوئی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا دریائے مصر نیل تنگ کرتا ہے، ہر سال ایک دوشیزہ خاتون اس کو چاہیے ہوتی ہے، اور جب تک وہ خاتون اس میں ڈبو نہ دی جائے تو وہ دریا چلتا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو اور تمہیں بغیر اس سارے نخروں کے چلنا چاہیے، اور حضرت عمر کے حکم پہ وہ دریا جو چلا آج تک چل رہا ہے۔ زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، حضرت عمر نے زور سے زمین پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ کیا میں نے تیرے پہ عدل قائم نہیں کیا؟ یہ کیا کر رہے ہو، کیسے ہل رہے ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر کے سامنے زمین کو ہلنے کی مجال نہیں ہے۔ یہ ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان وہ مقامات حاصل کر لیتا ہے کہ ملائک اور اللہ کی مخلوق اس کی خدمت کے اندر مشغول و معروف ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو مرضی اور رضا و منشا تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک شہرہ آفاق اور ایک بہترین دور گزار کے مسلمانوں کو بہترین مملکت اور ایک اعلیٰ ترین خلافت، ایک سپر پاور معاشی طور پہ مستحکم اسلامی ریاست چھوڑ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ بنایا گیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان استحیت منک ملائکۃ الرحمن، اے عثمان تم سے رحمان کے ملائکہ بھی حیا کھاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں حضرت کے نکاح میں رہی ہیں، اور حضرت عثمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے فرد فرید ہیں۔ کہاں کے؟ ہاں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا جو خاندان ہے وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پالیسی تھی یا جو آپ کا نظام حکومت تھا، وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسی سے مختلف تھا۔ ہاں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسی یہ تھی کہ کیونکہ نظام بہت بڑا ہو گیا ہے، مسلمان حکومت اور سلطنت و خلافت بہت دور دور تک پہنچ رہی ہے، ہر طرف جہاد ہے، ہر طرف محاذ ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اب نرمی کا معاملہ برتا جائے تاکہ یہ مزید اسلام کی خدمت کریں، مزید خوش دل ہوں اور اچھے شوق سے کام کریں۔ اور سختی اور ان کے ساتھ یعنی کہ ایک طرح سے وہ اشدہم فی امر اللہ عمر والا جو انداز تھا وہ قدرے کم کر دیا گیا، اور رحمت اور درگزر اور معافی اور فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اس پہ عمل کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو معاف بھی کر دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو نوازا بھی گیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار حضرت عبد الرحمن ابن الاسود کو کہا، کس کو؟ عبد الرحمن ابن الاسود، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے فرد ہیں، ان سے کہا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کریں اور ان سے 3 باتیں ذکر کریں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ جن لوگوں کو حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق نے پابندی لگائی تھی یا سزائیں دی تھیں، آپ ان کو معاف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ بات سن رہے ہو؟ ایک ہی دفعہ یہ تقریر ہوگی اور آپ کو نہیں آئی تو سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر پاس ہونا مشکل ہے۔
ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، کسی کو عہدے دیے جا رہے ہیں، کسی کو مال دیا جا رہا ہے، کسی کو دوسرے طریقوں سے یعنی حکومت کے معاملات کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے اس طرح سے کسی کو بھی اپنے ساتھ حکومتوں میں شامل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پہلی بات. یہ ہے دونوں معاف کیا جا رہا ہے اور نوازا جا رہا ہے. دوسری بات حضرت علی نے عبد الرحمن بن الاسود سے کہی کہ آپ حضرت عثمان سے یہ کہیں کہ معاویہ اور مروان کی طرف آپ کی نرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ معاویہ جو شام میں تقریباً وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر چکے تھے، حضرت عثمان کے بعد تو انہوں نے وضاحت کے ساتھ کر دیا تھا، اور مروان وغیرہ جو ان کے سارے لوگ تھے، حکومت کے رفقا تھے، ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے یا آپ کا جو سلسلہ ہے وہ نرم ترین ہوتا جا رہا ہے. اس زمانے میں حضرت معاویہ شام کے گورنر تھے، معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ. اور تیسری بات یہ تھی کہ ولید کے اوپر حد نافذ ہو چکی ہے. اس پہ ولید کے اوپر حد نافذ ہو چکی ہے. آپ حکم دیں کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے، آپ اس کے اوپر حد جاری ہونے کا حکم نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عبد الرحمن ابن الاسود چلے گئے فجر کی نماز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور نماز کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا لی عندک حاجہ، میرا آپ سے ایک ضروری کام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تیرے شر سے. رشتہ دار تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات تو نہیں لایا ہے، کوئی شکایت لے کے آیا ہے. اس وقت حضرت عثمان خلیفہ امیر المومنین تھے. آج کل کے بادشاہ کیا چیز ہیں، جو وہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات دیے تھے. اس وقت حضرت والد صاحب فرماتے ہیں حضرت موڈ میں نہیں تھے. کیا؟ حضرت موڈ میں نہیں تھے. کہا جاؤ اپنا کام کرو، کوئی بات نہیں سننی. عبد الرحمن ابن الاسود چلے آئے حضرت علی کے پاس کہ جی میں گیا تھا، لیکن انہوں نے تو بالکل ایسے کہا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جاؤ ادھر سے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دن چڑھا، اپنے دربار میں تشریف لے گئے، دیوان قائم کیا، تو اپنا قاصد خصوصی بھیجا حضرت عبد الرحمن ابن الاسود کے پاس کہ بلاؤ ان کو، یہ جو فجر میں آئے تھے کیا کہہ رہے تھے. عبد الرحمن ابن الاسود پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ پیغام ہے کہ 3 معاملات ایسے ہیں حضرت ابوبکر اور عمر کے دور میں جن لوگوں پہ پابندیاں لگیں، جن کو سزائیں دی گئیں، آپ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو نواز بھی دیا، اور شام کی طرف آپ کا رویہ بہت نرم ہو چکا ہے. اور تیسری بات کیا ہے؟ یہ کہ ہاں ولید کے اوپر حد نافذ ہو چکی ہے، لیکن آپ اس کے حد کے جاری ہونے کا اعلان نہیں کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیے اما ابو بکر و عمر فہما مرعان اقتدی بہما. حضرت ابو بکر و عمر یہ وہ 2 افراد ہیں کہ جن کی اقتداء میں کرتا ہوں، اور کسی کی نہیں کرتا دنیا میں. بس یہ 2 افراد ہیں جو میرے پیشوا ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، اور میں انہی کے راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اما ابو بکر و عمر فہما مرعان اقتدی بہما، یہ 2 وہ بندے ہیں جن کی طرح میں بننا چاہتا ہوں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا مخالف ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہاں جو معاویہ اور ان کی طرف جو نرمی ہے، حالات کا تقاضا ہے. اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہر کسی کو ان کا خیال بھی رکھنا پڑے گا. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے منازل کے حساب سے چلاؤ. اور ولید کی سزا کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیے.
عبد الرحمن ابن اسود سے کہا تیسری بات کا جواب تب ملے گا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ گے، جاؤ بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عثمان نے پوچھا قاضی میں ہوں یا آپ ہیں؟ حضرت علی قاضی تھے، حضرت نے فرمایا میں ہوں، تو کہا ان کے حد کا حکم میں جاری کروں گا یا آپ کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میں نہیں کرتا، یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں۔ حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن سے کہا کہ ولید کے اوپر حد نافذ کرنی ہے اور اس کی گردن اڑانی ہے، سزا دینی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جواب دیا ہے، یہ جواب آپ کو یاد کرنا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ ولِ حار رہا من تولا کار رہا۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ وَلِ حار رہا من تولا کار رہا، یہ کام اسی کے حوالے کریں جو مزے کرتا ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں لے چے دے لالا وہی انوڑی دے عبداللہ وہی، سمجھے بات کو؟ ہاں کہ یہ کیا بات ہوئی، زمڑ شمتا تا پارا تمڑ سے جاتا پارا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت فتین اور ذہین تھے، صاحب الرائے تھے، اور اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی رائے رکھتے تھے اور اس میں بڑا وزن ہوتا تھا۔ اس معاملے میں حضرت نے کہا کہ نہیں، اس سے ہم دور رہیں گے۔ وَلِ حار رہا من تولا کار رہا، جس نے اس کا میٹھا کھایا ہے اسی کو اس کا کڑوا بھی کھانے دیجیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال لوگ نکل آئے مصر سے، ایک عجیب و غریب قسم کی قوم جو اصل میں یہودیوں نے تیار کی تھی، اور وہ کہلاتے تھے بلوائی۔ کیا کہلاتے تھے؟ ہاں بلوائی کہلاتے تھے۔ اور جی وہ آ گئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں انہوں نے عجیب و غریب ماحول بنایا، لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کر دیا، اور کہنے لگے کہ یہ حضرت عثمان جو ہیں اب یہ خلیفہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، ان کا ہٹانا ضروری ہے، اور ان کو ہٹا کے کن کو خلیفہ بنایا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ اگر حضرت عثمان ہماری بات نہیں مانیں گے ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی لینا دینا نہیں، اور جب یہ بلوائی آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن سے ہی کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے خلیفہ کی حفاظت کرنا، اور وہ جو مخصوص دستہ تھا اس میں حضرت حسن کو بھی شامل کر دیا گیا، جو خاص طور پہ خلیفہ کی حفاظت پہ مامور تھا۔ اور جب اچانک سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدھا گئے حضرت حسن کے پاس اور تلوار کے دستے سے حضرت حسن کو مارا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ خیال کرنا ہے اور یہاں پہ ڈیوٹی دینی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت حسن نے فرمایا خدا کی قسم یہاں سے کوئی نہیں آیا، جو علاقہ میرے ذمے پہ تھا وہاں سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، یہ کسی اور راستے سے پیچھے سے آئے ہیں، عمارتوں کے اوپر سے آ کے حضرت عثمان تک پہنچے، ہمارے راستے سے کوئی نہیں آیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ جتنا زیادہ غم اور جتنی زیادہ تکلیف آل بیت کو ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی ہے، اس سے زیادہ غم اور تکلیف کبھی بھی کسی اور کو نہیں ہوئی۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، لوگوں کے پروپیگنڈوں میں اور روافظ کی باتوں میں شیطانت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل بتاؤں، بلوائیوں نے اعلان کیا کہ یہ جو حضرت عثمان خلیفہ ہیں یہ مسلمان نہیں تھے، علیاذ باللہ واستغفر، لہٰذا ان کی تدفین مدینہ کی روئے زمین پہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کی تدفین جو ہے وہ مدینہ سے باہر جو یہود کا قبرستان ہے علیاذ باللہ، وہاں اس خلیفہ کی تدفین ہوگی۔ کون مدینہ میں اس کو دفناتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اتنے بڑے بدماش تھے وہ، اور سارے کے سارے زیادہ تر مصری تھے اور یہود کے کہنے پہ آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ بلوائیوں نے اس طرح کی بدماشی شروع کی ہے، حضرت علی
تلوار لے کے اپنے صاحبزادوں اور اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ نکلے، سیدھا گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ، اور حضرت کا جنازہ پڑھا اور خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کر دی، اور کہا ہے کوئی مائی کا لال تو سامنے آئے، بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اگر حضرت عثمان کو تکلیف ہوتی، اگر حضرت علی کو خوشی ہوتی، یا حضرت علی حضرت عثمان سے دشمنی رکھتے تو وہ ایسے کرتے؟ تاریخ گواہ ہے کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خلیفہ کی مدینہ میں تدفین کر سکتا تھا۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار شیر خدا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت عطا فرمائی تھی، وہ آ گئے میدان میں اور حضرت عثمان کو لے گئے سامنے جنت البقیع میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قبر مبارک ہے، اپنے مقام پہ ان کو پہنچایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہی حضرت کا جنازہ بھی پڑھایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، جنازہ پڑھانے میں مصروف تھے، تو بلوائیوں کو ڈر لگا کہ ہماری بدماشی حد سے آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اگر یہ بدماشی آل بیت تک چلی گئی تو یہ مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں، کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اور ہم یہاں سے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے وہ تھوڑا کنارے پہ ہو گئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ سازش کی وجہ سے وہ کنارے پہ ہو گئے، لوگوں دیکھنے والوں کو یہ لگا کہ یہ جو بلوائی ہے یہ حضرت علی کے حکم کے اوپر چلتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی یہ لوگ ہاتھ آئے، حضرت نے ان کو پکڑا اور آگ میں جلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس میں بھی اختلاف کرتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آگ میں کیوں جلا رہے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا وہی موقف تھا، لا يعذب بالنار الا اللہ، آگ سے عذاب نہیں دیتا مگر اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ صوفی جی جاگ رہے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، یہ سارا ماجرا دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی دیکھ رہی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ خلیفہ کو بے دردی سے گھر کے اندر گھس کے قتل کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، معروف واقعہ ہے، وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یہ آیات حضرت پڑھ رہے تھے اور حضرت کو شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم آج بھی ترکیہ میں موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لہو مبارک کا ان صفحات کے اوپر نشانات موجود ہیں۔ ہاں، رش نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور و معروف ہونے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت علی بارہا اعلان فرماتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ میں تو حضرت عثمان کا ساتھی ہوں، میں تو ان کے خیر خواہ ہوں، اور میں تو ان کے حکومت کی ترقی کے لیے ان کو مشورے دے رہا تھا، اس لیے تو نہیں دے رہا تھا کہ جو ہے نا ان کو علیہ باللہ شہید کر دیا جائے۔ نہیں، وہی شرارت، پروپیگنڈا نہیں جی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی نے کروایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ قاتل کون ہے، کہاں ہے، ان کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور الزام آل بیت پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ہے۔ کہا اگر آپ ہمارے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور یہ معاملہ کرتے کرتے اتنا آگے چلا گیا کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ شام کا ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، اسے صفین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صفین کہتے ہیں۔ صفین کے میدان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے افواج کا آمنا سامنا ہوا، اور لڑائی ہوئی، اور بڑی شدید لڑائی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ 3 جنگوں میں، صفین میں، جمل میں اور نہروان میں، ان 3 جنگوں میں 50,000 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں۔
ایسا فتنہ تھا اور اتنی بڑی لڑائی تھی۔ جب صفین کی لڑائی 3 دن تک جاری رہی اور بظاہر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تھا، تو فیصلہ کیا گیا کہ حکم بنایا جائے گا اور فیصلہ کر لیا جائے گا، بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر لی جائے گی، مذاکرات کر لیے جائیں تاکہ یہ خون خرابہ ختم ہو اور کثرت سے صحابہ کرام کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے۔ اس کے لیے 2 افراد کو مقرر کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے حکم بنایا، وکیل بنایا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور یعنی ماموں والے خاندان میں سے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، نہیں وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں جو ماموں لگتے ہیں، کون ہیں یہ؟ حضرت کے ننیال میں سے۔ بہرحال حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ نے اپنا وکیل بنا کے بھیجا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ سب کے سب کو قبول ہوگا، اور نہ حضرت معاویہ خلیفہ ہوں گے نہ حضرت علی خلیفہ ہوں گے، بلکہ ایک تیسرے آدمی کو عارضی طور پہ خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ یہ فساد کنٹرول ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں اپنے خلیفہ حضرت علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمر ابن العاص نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ کیونکہ اس نے حضرت علی کو معزول کر دیا ہے اور امت بغیر خلیفہ کی نہیں ہوتی، تو میں حضرت معاویہ کو جو شام کا ہے اس کو سارے اسلام کا خلیفہ بناتا ہوں۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اور جی لڑائی جھگڑا، وہ پھر خوارج نکل آئے، معتزلی نکل آئے، اور سارے کے سارے ایک ہنگامہ، اور اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو چین سے بیٹھنا نہیں دیا گیا۔ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو حالات ہیں اور جس طرح مجھے تنگ کیا جاتا ہے، میری آزمائش لی جاتی ہے، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں قبر میں جا کے وہیں پہ آرام کروں، یہاں کوئی آرام نہیں۔ حضرت نے جبل میں کتنی تکلیف اٹھائی، نہروان میں کتنی تکلیف اٹھائی، صفین میں کتنی تکلیف اٹھائی، چھوٹے موٹے ادھر ادھر سے خوارج آتے رہتے تھے، انہوں نے بہت تنگ کیا۔ آخر کار عبد الرحمن ابن الملجم لعنتی و شرارتی وہ فجر کی نماز میں حضرت علی پہ حملہ ور ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ ہے وہ سارا واقعہ جو آپ حضرات کے سامنے عوام بڑے شد و مد سے بیان کرتی ہے، اور اسلام کے دشمن اس سے غلط باتیں اٹھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور انسان تو بہت چھوٹی سی عقل رکھتا ہے، اور انسان کا حکم اور انسان کی نالج اور انسان کی سمجھ وہ اتنی مختصر ہے کہ اس کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کھا کے یہ مروں گا یا میری صحت اچھی ہوگی۔ کبھی کبھی کھا کے بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کھا کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ انسان تو مجبور محض ہے، اور حالات اور دشمنوں کی سازشیں اور نہ چاہنے والے وہ ایسے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ترقی اور مسلمانوں کی بہترین فتوحات کے مقابلے میں دیمک کی طرح اور کیڑے کی طرح اندر گھس کے کھانے کی کوشش کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پہ کچھ لوگ نکلے ہیں، انہیں خوارج کہتے ہیں، آمدم برسر مطلب۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو ہمارا اصل باس ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ نکلے ہیں جو نہروان کی جنگ میں بھی حضرت علی سے لڑے اور حضرت علی کو بھی کافر کہتے تھے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ کو بھی کافر کہتے تھے، اور واصل ابن عطا حضرت امام بصری کا شاگرد ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کا، اور اس نے بھی کوئی الٹی سیدھی باتیں شروع کی تھی، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا اعتزل عنا۔ ہاں، حضرت امام بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے یہ جو بے ایمان تھا، جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت علی کتنے بڑے لوگ تھے، تو یہ واصل ابن عطا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے شاگرد نہیں بنوں گا، آپ تو بڑے گمراہ ہیں اور یہ تو سارے کافر ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ اچھے لوگ، علیہ باللہ واسطہ۔ یہ جو آج آپ کو نظر آتے ہیں
اور جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے کافر ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ وہ واصل ابن واتا کی اولاد ہیں سارے۔ سب سے پہلے حسن بصری کے درس میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں نہیں مانتا یہ باتیں، اور یہ سارے کے سارے علیاذ باللہ واستغفر اللہ یہ ایمان سے خارج ہو چکے۔ یہ ہے معتزلی جو واصل ابن عطا کے پیچھے چلے، اور خوارجی جو نہروان میں حضرت علی سے لڑے، اور یہ سارے صحابہ کے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے ایک بات گھڑی، وہ یہ بات گھڑی کہ جو ایمان ہے یہ بسیط ہے، بسیط نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایمان ہے یہ منزلہ ثانیہ میں چلا جاتا ہے۔ کس میں؟ ہاں، یعنی یا تو ایمان اس کے اندر موجود ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ جو نہیں ہونا ہے اس کو وہ پورے سے نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ یہ عجیب ڈرامہ ہے، ضرورت کیا تھی؟ بس شرارت کرنی تھی، لوگوں کے درمیان میں ایک فتنہ چھوڑنا تھا کہ جو گناہ کر لے اس کا جو ایمان ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر لٹکا رہتا ہے، اور جب یہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو یہ واپس ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منزلت ثانیہ ایمان کے لیے۔ یہ خوارج ثابت کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اس کو ثابت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح کچھ اور فرقے نکلے، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ، کرامیہ، جبریہ، یہ سارے کے سارے فرقے انہوں نے ایک عجیب و غریب شرارت کی۔ یہ کہتے تھے کہ لا تضر المعصیۃ مع الایمان کما لا تضر الطاعۃ مع الکفر۔ صوفی جی میں نے کیا پڑھا؟ لا تضر المعصیۃ مع الایمان کما لا تضر الطاعۃ مع الکفر۔ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کفر کے ہوتے ہوئے نیکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنا خطرناک بحث ہے۔ اور دلیل پیش کرتے تھے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ دیکھیے کفار حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، کعبہ بھی بناتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ یہاں تک تو ان کی بات صحیح ہے، ہاں، لیکن آگے جا کے وہ شرارت یہ کرتے تھے کہ اسی طرح جو مسلمان ہو گیا جو چاہو کرو، بس مسلمان ہو مزے، ہاں، جنت کے ٹکٹ آپ خرید چکے ہو VIP کلاس میں، اور آپ نے جو کرنا ہے کرو، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ دو فرقے پیدا ہو گئے، ایک افراد کا شکار ہو گیا کہ جس نے چھوٹا سا گناہ کر لیا وہ کافر ہے اور ایمان نکل گیا، اوپر لٹکا ہوا ہے، اور دوسرا تفرید کا شکار ہو گیا کہ جو گناہ بھی کرے تو وہ بہترین مسلمان ہے اور جنت کا ٹھیکیدار ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو خوارج ہیں اور معتزلی ہیں، ان کے جواب میں ان کا جو پیچھا کیا ہے وہ محدثین نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ محدثین نے کیا ہے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان نکلتا نہیں ہے انسان سے، بلکہ الایمان یزید و ینقص، کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خوارج اور معتزلی غلط کہتے ہیں کہ گناہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور کسب معصیت وہ کفر کا سبب نہیں ہے، بلکہ ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جو قدریہ ہے، مرجیہ ہے، کرامیہ ہے، جبریہ ہے، جہمیہ ہے۔ جہم ابن صفوان کو کس نے بگایا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اخرج عنا یا کافر، نکلو ادھر سے کافر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو متکلمین اور فقہاء نے جو پیچھا کیا ہے اور تعاقب کیا ہے وہ جہمیہ، قدریہ، مرجیہ کا کیا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ایمان کے ساتھ گناہ ہو سکتا ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ گناہ ہوگا، لیکن وہ گناہ جو ہے وہ ایمان کو متاثر نہیں کرے گا۔ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان تو ایک کیفیت کا نام ہے، ایمان تو ایک ایسے مقام اور مرتبے کا نام ہے کہ وہ دل میں آ جائے،
تصدیق قلبی ہو جائے تو باوجود اس کے کہ اس کے ارکان اور عمل ایمان کے مخالف ہو، لیکن اعتبار دل کا ہوگا، اعتبار عمل کا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا انہوں نے یہ دعویٰ یہ فرما دیا کہ ایمان یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جائے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ دل کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے فقہا نے فتویٰ دیا کہ یہ توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع الی اللہ کرے تو یہ جنت کا حقدار ہوگا، لیکن برے عمل کا سزا ملے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اختلاف جو ہے اصل میں یہ اختلاف معتزلہ و جبریہ کا ہے، یہ اختلاف محدثین اور فقہا کا نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب جس طریقے سے دیا گیا ہے وہ جواب دے کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ محدثین اور فقہا کا اختلاف ہے۔ حقیقت میں یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اگر یہ پورا کا پورا پس منظر آپ کے سامنے ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ خوارج اور معتزلیوں کا پیچھا وہ محدثین نے کیا ہے، وہ علامہ زہری نے کیا ہے، وہ حسن بصری نے کیا ہے، وہ عطا ابن ابی رباح نے کیا، ان لوگوں نے کیا ہے، اور جبریہ اور جہمیہ اور قدریہ اس قسم کے جو شرارتی تھے ان کا جو پیچھا کیا ہے وہ متکلمین نے کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، امام مالک نے کیا ہے، امام احمد نے کیا ہے۔ اور یہ لوگ جو ایمان کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ بسیط ہے، وہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ کی سزا اس کو ضرور ملے گی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عمل اس کا اصلی مقتضیات میں سے ہے۔ اور پوری کی پوری امت محمدیہ وہ اس بات پہ اجماع کر چکی ہے کہ عمل لازم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر محدثین ہیں الایمان یزید و ینقص، لماذا یزید؟ بالعمل۔ کیسے بڑھے گا ایمان؟ عمل سے بڑھے گا، تو عمل لازم ہے نا۔ اور فقہا بھی کہتے ہیں کہ عمل ایمان کے مقتضیات میں سے ہے۔ تو اس امت کے اندر کرامیہ اور جہمیہ اور لعنتیوں کے علاوہ امت محمدیہ کے اہل حق میں کوئی بھی ایسا مسلک نہیں ہے جو عمل کو الغا قرار دے دے۔ کیا دے دے؟ عمل کو الغا قرار دے دے اور بیکار قرار دے دے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ رد کر رہے ہیں معتزلیوں کا، امام بخاری رحمہ اللہ رد کر رہے ہیں خوارج کا، لیکن افسوس در افسوس کہ بخاری کی جو شارحین ہیں وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ شافعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ رد کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا۔ خدا سے ڈرو یار، کیا کر رہے ہو؟ ہاں، وہ سارے ٹینک اور میزائل اور توپیں جو ادھر جا رہی تھیں انہوں نے گھما کے ادھر کر دی کہ یہ سارے یہ جو حنفی ہے نا یہ ان کے خلاف رد ہو رہا ہے۔ ہمارے خلاف کیوں رد ہو رہا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی جتنی مناسبات امام ابو حنیفہ سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، میں دعوے سے کہتا ہوں کسی اور سے نہیں ہے۔ اور حدیث خرم استدلال بالباز آپ نے دیکھ لیا، آگے مسائل آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں گے۔ آخری باب کتاب الرد علی الجہمیہ، یہ باب ہے جہمیہ کے رد میں، اور جہمیہ کے خلاف کام کرنے کا بیڑا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اٹھایا تھا اور کوئی نہیں کر سکا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اختلاف معتزلین اور خوارج و مرجیہ و قدریہ و کرامیہ و جہمیہ کا ہے، یہ اختلاف امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کا نہیں۔ سمجھ میں آئی صوفی جی؟ اتنی میرے اندر بساط ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھانے کی، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کی قدر بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، بنی الاسلام علی خمس، اسلام بنایا گیا ہے، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پہ۔ دیکھ لو، عمل کا معتبر ہونا ایمان کے اندر بہت ضروری ہے، یہ ہمارا بھی موقف ہے اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے۔ کون ہے وہ بدبخت جو عمل کو بیکار قرار دے؟ مگر یہ کہ جہمیہ و قدریہ والے ہیں وہ بیکار قرار دیتے، ہم تو نہیں دیتے۔ تو جب ہم نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے تو پھر ہماری پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ بھوکے سے پوچھو 2 اور 2 تو کہتا ہے 4 روٹیاں، کیا بولتا ہے وہ؟ 4 روٹیاں۔ تو شافعی سے پوچھا ہے کس پہ رہتے؟ اس نے کہا یہ ابو حنیفہ پہ رہتے۔ یہ غلط بات ہے، مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 اعمال پہ، اور یہ 5 کے 5 اعمال، یہ نماز ہے، توحید ہے،
روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور پوری کی پوری امت متفق ہے، صرف اصطلاحات کا فرق ہے، بیان کرنے کا فرق ہے، کوئی مرکب کہے، کوئی مزید کہے، کوئی بسیط کہے، عمل ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، اور ایمان قول ہے اور فعل ہے۔ وہ تصدیق کدھر ہے؟ کہا وہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تصدیق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے معذرت فرمائی ہے کہ ہم کچھ جواب اس کا اس طرح نہیں دے سکتے کہ ہاں تو تصدیق لازم تھی۔ ہاں ایک جواب اس کا سمجھ میں آتا ہے، اور وہ جواب آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ وہ جو جہمیہ و کرامیہ تھے وہ بولتے تھے کہ الایمان و تصدیق، کیا ایمان تو دل میں ہونا چاہیے، عمل جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔ امام بخاری نے ان کے رد میں اتنی زیادہ شدت اختیار کر لی کہ یہاں پہ تصدیق کا ذکر بھی نہیں کیا، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تصدیق بالجنان کا ذکر نہیں کیا۔ آسان جواب علماء اور محدثین یہی دیتے ہیں کہ اصل میں کچھ چیزیں بیان نہیں کی جاتی، وہ براہ راست سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ قول کہاں سے ہوگا؟ زبان سے ہوگا، تو تیرے دل میں کوئی بات ہوگی تو زبان اس کی ترجمان ہے۔ اور فعل کہاں سے ہوگا؟ ارکان سے ہوگا۔ ارکان یہ غلام ہے جنان کے، یہ نوکر ہیں دل کے، دل جس طرف چلے گا اس طرف اس کے جسم کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ دل کیا چیز ہے؟ یہ تو دیوانہ، اس کے کوچے میں پھر لوٹایا گیا، ایک دفعہ پھر اس کا جو ہے نا وہ لوٹ گیا وہاں پہ۔ لیکن بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے تصدیق کا ذکر نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہمیہ کررامیہ قدریہ پھر چڑھ دوڑیں کہ دیکھو امام صاحب نے ہمارا ساتھ دے دیا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے ذکر کرنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، یہ آگے جی امام صاحب فرماتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ان کے اوپر رد ہے کہ تم شرارتی ہو، تم کہتے ہو ایمان تو بڑا زبردست ہے، اور ایمان کے ساتھ بندہ شرابی بھی پیے، زنا بھی کرے، ڈاکے بھی ڈالے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ایمان تو بڑھتا ہے کم ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو بڑے بڑے گناہ کرے گا وہ بالکل کم درجے کا مسلم ہوگا۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی، خواجہ نظام الدین اولیاء، فرید الدین مسعود گنشکر، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا ایمان ان کے ایمان کے برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا مقام دیا ہے۔ وہ یزید و ینقص، جو گناہ گار ہے اس کو گناہ کی سزا ضرور ملے گی، اور جو نیک عمل کرتا ہے اس کا ایمان بڑھے گا۔ اختلاف ختم ہو گیا، ہم نے گھما دیا، ہمارے اوپر یہ لڑائی ہے ہی نہیں تو ہم کیوں جواب دیں اس کا؟ یہ لڑائی کدھر ہے؟ کرامیہ جہمیہ کے ساتھ ہے۔ اور آگے امام صاحب رحمہ اللہ دلائل پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ حافظ الحدیث ہیں، اسی طرح حضرت حافظ القرآن بھی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ جیسا استدلال کوئی نہیں کر سکتا۔ آیات کے انبار لگاتے ہیں حضرت، آپ دیکھیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کا ایمان بڑھے ان کے ایمان کے ساتھ۔ ہمارا اور فقہائے حنفیہ اور متکلمین کا مسلک یہی ہے کہ ایمان بسیط ہے، زیادہ کم نہیں ہوتا، یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے اور یہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ البتہ صاحب ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں فلاں آدمی کا دل بہت بڑا ہے، تو کیا واقعی اس کا دل اتنا بڑا ہے کہ لالو کھیت کے برابر ہے؟ نہیں، صاحب دل ہے وہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جی فلاں آدمی بہت بڑا آدمی ہے، کیا مطلب ہے اس کا پیٹ صدر کے برابر ہے؟ نہیں، وہ بڑے اخلاق والا ہے، بڑے معیار والا ہے، بڑے ظرف والا ہے، اسی طرح بڑے ایمان والا بندہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا، صاحب ایمان بنیں گے یہ، اور ان کے اندر جو ایمانی جذبہ ہے، قوت ہے، وہ مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم ان کو بڑھائیں گے ہدایت میں، صاحب ہدایت بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی مزید ہدایت بڑھاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، وہ لوگ جو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، صاحب اخلاق و کرامات ہو جاتے ہیں۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ جیسے ملکہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اس سے مراد یقین ہے، اس سے مراد صاحب ایمان کا عقیدہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ یقین رکھتا ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَقَوْلُهُ
فخشوہم فزادہم ایمانا وقولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ یہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ تمام قرآن کریم کی آیات لائے ہیں اور یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرجیہ، قدریہ، جہمیہ اور جبریہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو عمل کرے گا اس کو ایمان کے ثمرات ملیں گے، اس کو ایمان کی ترقیات ملیں گی اور اس کا ایمان دوسروں کے ایمان سے بہت اعلیٰ و مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ مقتضیات اور صفات کی شکل میں ہے۔ نفس ایمان وہ بسیط ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو یہ رد کیا ہے وہ اسد السنہ کہلاتے ہیں۔ کون؟ اسد السنہ، ایک فقیہ گزرے ہیں مدینہ منورہ کے۔ انہوں نے فرمایا تھا سب سے پہلے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، حالانکہ ہم ان کو بھی جواب نہیں دیتے اور یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مسلک ایک ہے، صرف اصطلاح کا فرق ہے۔ ہاں بات تب ہوتی جب عمل کے اوپر آتی، عمل کو آپ بھی لازم کہتے ہیں، عمل کو ہم بھی لازم کہتے ہیں۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد والآخرہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ اللہم ارفع درجۃ ابی، اللہم ثقل له فی میزانہ واعف عن زلاتہ وخطیاتہ وارزقہ ایانا شفاعۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامۃ مقبولۃ ومبرورہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ